سیف الدین کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں اور بائیں سے 2-3 میل دور اس فوج کا حصہ گزرتا جا رہا ہے جسے وہ بے خبری میں تباہ کرنے آیا تھا۔ صبح طلوع ہوئی، متحدہ افواج بری طرح بکھری ہوئی تھی، رسد اڑ گئی، بعض گھوڑوں نے منہ زور ہو کر سپاہیوں کو کچل ڈالا تھا۔ افواج کو اجلت سے منظم کیا گیا۔ آدھے سے زیادہ دن اسی میں گزر گیا۔ سیف الدین نے تینوں افواج کے سالاروں کو حکم دیا کہ چونکہ سلطان ایوبی بے خبر ہیں اس لیے سامنے سے کھلا حملہ کر دیا جائے۔ دن کے پچھلے پہر حملہ کیا گیا۔ دائیں بائیں چٹانیں اور سرسبز ٹیلے تھے، ان سے حملہ آوروں پر تیروں کا می برسنے لگا۔ سامنے سے آگ کے گولے آنے لگے، آتش گیر مادے کی ہانڈیاں گرتی اور پھٹتی تھیں، سیال مادہ بکھر جاتا۔ اس پر جب منجنیقوں کے پھینکے ہوئے آگ کے گولے گرتے تھے تو زمین مہیب شعلے اگلتی تھی۔ حملہ رک گیا۔ سیف الدین نے افواج کو پیچھے ہٹا لیا اور حملے کی ترتیب اور سکیم بدل دی، مگر اس کی افواج پیچھے ہٹیں تو عقب سے ان پر ایسا شدید اور تیز حملہ ہوا کہ افواج کا شیرازہ بکھر گیا۔ یہ حملہ سلطان ایوبی کے اپنے مخصوص سٹائل کا تھا۔ حملہ آوروں کی تعداد تھوڑی تھی، گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے، سواروں کی برچیاں اور تلواریں چلیں اور وہ غائب ہو گئے۔ ایسے ہی حملے پہلوؤں پر ہوئے۔ سیف الدین کی مرکزی کمان ختم ہو گئی، رات آئی، حملے رات کو بھی جاری رہے۔ سیف الدین اور پیچھے ہٹا تو اس پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ سلطان ایوبی کے چھاپا مار رات بھر سرگرم رہے۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب سلطان ایوبی نے ایک چٹان پر چڑھ کر میدان جنگ کی کیفیت دیکھی۔ ان کے سامنے اب جنگ کا آخری مرحلہ تھا۔ انہوں نے قاصد کو اپنے ریزرو دستوں کے کمانڈر کی طرف دوڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں نے زمین ہلا دی۔ پیادہ دستے دائیں اور بائیں سے نکلے، اللہ اکبر کے نعروں سے آسمان پھٹنے لگا۔ سیف الدین کی افواج اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس حملے کی تاب لا سکتی۔ گھیرا بھی تھا اور گھیرا مکمل تھا۔ سامنے سے شدید حملہ آ گیا۔ سیف الدین کی افواج کا جذبہ تو ختم ہی ہو چکا تھا، خود سیف الدین دل چھوڑ بیٹھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کمان اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور افواج لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ سوار زخمی سپاہیوں کو روند رہے تھے۔ آخر انہوں نے فردن فردن ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کی وہ فوج جو سیف الدین کے عقب میں تھی آگے آ رہی تھی۔ دائیں بائیں سے چھاپا مار ہلے پہ ہلہ بول رہے تھے۔ سیف الدین کی افواج شکنجے میں پس گئی۔ سیف الدین کے مرکز تک پہنچے تو وہاں شراب کی سراہیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں سے جو قیدی پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ان کا سالار اعلیٰ آخری بار ایک چٹان کی اوٹ میں دیکھا گیا تھا، پھر نظر نہیں آیا۔ اسے سلطان ایوبی کے حکم سے بہت تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ نکل گیا تھا۔ اپنی افواج کو سلطان ایوبی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بھاگ چکا تھا۔ رات ایک خیمے میں جو ترکمان کے سبززار میں خاص طور پر نصب کیا گیا تھا، فاضی اپنے بھائی کے لاش کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے خون کی ندی پار کر لی ہے جس پر کوئی پل نہیں ہوتا۔ حارث، میں نے تمہارا فرض ادا کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی اس خیمے میں داخل ہوئے تو فاضی نے پوچھا، سلطان کیا خبر ہے؟ میرے بھائی کا خون رائیگاں تو نہیں گیا؟ اللہ نے دشمن کو شکست دی ہے، تم فاتح ہو میری عزیز بچی۔ اور سلطان ایوبی کی آواز رقت میں دب گئی، ان کے آنسو بہ نکلے۔ ترکمان کا معرکہ ختم ہو چکا تھا، یا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کم از کم ان نائب سالاروں اور کمانڈروں کی نگاہ میں یہ معرکہ ختم ہو چکا تھا جنہوں نے الملک الصالح، سیف الدین اور گمگشتگین کی متحدہ افواج کو ان کی توقعات کے خلاف بے ترتیب اور بزدلانہ پسپائی پر مجبور کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی کے فاتح کمانڈروں کے سامنے دشمن کی لاشیں پڑی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے۔ منہ زور گھوڑے اور زخمی گھوڑے اونٹ زخمیوں اور لاشوں کو کچل رہے تھے۔ دشمن کے جو سپاہی بھاگ نہیں سکے تھے وہ ہتھیار پھینک کر الگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ بے انداز تلواریں، ڈھالیں، برچیاں، کمانیں، تیروں سے بھرے ہوئے ترکش، خیمے، فوجیوں کا ذاتی سامان جس میں نقدی اور قیمتی اشیاء بھی تھیں، دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مقام پر کھڑے تھے جو ان کے دشمن اتحادیوں کے سپریم کمانڈر سیف الدین غازی کا ہیڈ کوارٹر اور اس کی رہائش گاہ تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ سیف الدین اپنی افواج کو بکھرتا اور سلطان ایوبی کی فوج کو یقینی فتح کی طرف بڑھتا دیکھ کر کسی کو بتائے بغیر بھاگ گیا تھا۔ اس کا فرار خفیہ تھا اور شرمناک بھی۔ اس کے ساتھ اس کے حرم کی منتخب لڑکیاں تھیں، ناچنے گانے والیاں اور ان کے سازندے تھے۔ سونے کے سکوں اور دیگر نقدی کی بوریاں بھری ہوئی تھیں۔ یہ رقم افواج کی تنخواہ تھی اور سلطان ایوبی کے آدمیوں کو خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ سیف الدین کی یہ رہائش گاہ دلکش کپڑوں کے خیموں، قناتوں اور شامیانوں سے بنی تھی۔ یہ کپڑے کی دیواروں اور چھتوں کا محل تھا۔ اس دور کے جنگجو حکمران ایسے محل اور تمام تر آسائشیں اور عشرت کا سامان ساتھ رکھتے تھے۔ سیف الدین بھی انہی حکمرانوں میں سے تھا۔ اس نے شراب کی سراہیاں اور رنگا رنگ پیالے اور مٹکے بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی کپڑوں کے اس دل فریب محل کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر پلنگ پر پڑی، وہاں تلوار پڑی تھی۔
سیف الدین ایسا بوکھلا کر بھاگا تھا کہ تلوار ساتھ لے جانا بھول گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے تلوار اٹھائی، نیام سے نکالی، تلوار چمک رہی تھی۔ سلطان ایوبی اس تلوار کو دیکھتے رہے۔ اپنے ساتھ کھڑے 2 سالاروں کی طرف دیکھ کر انہوں نے کہا، مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جاتا ہے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن جاتی ہے۔ اس تلوار کو فلسطین فتح کرنا تھا، مگر صلیب نے اسے اپنے گناہوں میں ڈبو کر اپنی طرح لکڑی کا ڈنڈا بنا ڈالا ہے۔ جو تلوار شراب سے بھیگ جائے وہ لہو کے رنگ سے محروم رہتی ہے۔ اس سے ملحق ایک وسیع اور خوشنما خیمے میں جوان، حسین اور نیم اریاں لڑکیاں ڈری سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ انہیں اپنا انجام کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ فاتح فوج کے قبضے میں آ کر وہ جانتی تھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ایسی دلکش لڑکیوں کو دیکھ کر کون درندہ نہیں بن جاتا، لیکن انہیں جب سلطان ایوبی کا یہ حکم سنایا گیا کہ وہ آزاد ہیں اور وہ جہاں جانا چاہیں بتا دیں تاکہ وہاں تک انہیں حفاظت اور عزت سے بھیجا جا سکے، تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں۔ انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا گیا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں عورت کے وجود کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی تو انہوں نے بتا دیا کہ ان میں سے 2 لاپتہ ہیں۔ ان کے متعلق بھی یہ بتایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں تھیں اور وہی 2 سیف الدین پر چھائی رہتی تھیں۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ سیف الدین کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اس دور کی جنگوں میں عموماً یوں ہوتا تھا کہ جنگ ختم ہوتے ہی فاتح فوج مال غنیمت پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ زیادہ تر فوجی شکست خوردہ فوج کے اعلیٰ کمانڈر کی رہائش کا یعنی مرکز پر دھاوا بولتے تھے، کیونکہ وہاں خزانہ، شراب اور عورتیں ہوتی تھی۔ ایک طوفانی ہڑبانگ اور بعض اوقات دنگا فساد برپا ہو جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے احکام سخت تھے۔ کسی افسر کو بھی اس کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اجازت نہیں تھی کہ مال غنیمت کو ہاتھ لگائے۔ مال غنیمت سمیٹنے اور ایک جگہ جمع کرنے کا کام کسی ایک دستے کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ اس کی تقسیم سلطان ایوبی خود کرتے تھے۔ ترکمان کے مارکے کے بعد سلطان ایوبی نے مال غنیمت کے متعلق کوئی حکم نہ دیا۔ انہوں نے اپنے اور دشمن کے زخمیوں کو اٹھانے، مرہم پٹی کرنے اور جنگی قیدیوں کو الگ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں نظم و نسق اور ڈسپلن کی سختی سے پابندی کرایا کرتے تھے۔ اس مارکے میں دشمن بے ترتیبی سے بھاگا تھا۔ سلطان ایوبی کے بعض دستوں نے تعاقب بھی کیا تھا، لیکن ان کی ٹریننگ ایسی تھی کہ تعاقب میں بھی دستے اور جیش ترتیب میں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے۔ سلطان ایوبی نے تعاقب نہ کیا اور دائیں بائیں پہلو کو اسی طرح تیار رکھا تھا جس طرح جنگ سے پہلے تھے۔ حملے میں انہوں نے دوسرے دستے، چھاپہ مار اور ریزرو کی کچھ نفری استعمال کی تھی۔ مارکہ ختم ہونے کے بعد بھی انہوں نے پہلوؤں کے دستوں کو سمیٹا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے محفوظہ یعنی اسٹرائک فورس کو فوراً واپس بلا کر اسے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ دشمن کے ساز و سامان اور جانوروں کے متعلق کیا حکم ہے؟ ایک سالار نے سلطان ایوبی سے پوچھا اور کہا، لڑائی ہمارے حق میں ختم ہو چکی ہے۔ میں ابھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی، میرے سبق اتنی جلدی بھول نہ جایا کرو۔ ہم نے دشمن کی مرکزیت اور جمعیت کو بکھیرا ہے۔ کیا ہمارے کسی دستے نے اس کے پہلوؤں پر حملہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ مجھے شک ہے کہ اس کے دونوں نہیں تو ایک پہلو محفوظ ہے۔ وہ آخر 3 فوجیں تھیں۔ ان کے سالار ایمان فروش ہو سکتے ہیں، ایسے اناڑی نہیں ہو سکتے کہ ان کے جو دستے لڑائی میں شامل نہیں ہوئے انہیں وہ جوابی حملے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ان کا محفوظہ بھی محفوظ اور تیار ہو۔ ان کی مرکزی کمان ختم ہو چکی ہے سلطان محترم، سالار نے کہا۔ انہیں حکم دینے والا کوئی نہیں رہا۔ صلیبیوں کا بھی خطرہ ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ گو مجھے کسی طرف سے بھی اطلاع نہیں ملی کہ صلیبی فوج کہیں قرب و جوار میں موجود ہے، لیکن یہ علاقہ چٹانی ہے، یہاں ٹیلے اور وسیع نشیب بھی ہیں، بعض جگہوں پر جنگل بھی ہیں، کچھ حصہ ریگستانی بھی ہے، نظر دور تک نہیں دیکھ سکتی۔ دشمن اور سام پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مرتے مرتے ڈنک مار دیتا ہے۔ مجھے سیف الدین کے سالار مظفر الدین کی کوئی خبر نہیں۔ تم سب جانتے ہو کہ مظفر الدین اتنی آسانی سے بھاگنے والا سالار نہیں۔ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، دستوں کو یکجا کر لو۔ مظفر الدین اگر میرے سبق بھول نہیں گیا تو وہ مجھ پر ایک جوابی حملہ تو ضرور کرے گا۔ سلطان ایوبی کا خطرہ بے بنیاد نہیں تھا۔ آپ نے قرون حماد کی جنگ میں سیف الدین کے ایک سالار مظفر الدین بن زین الدین کا ذکر پہلے سنا ہے۔ مظفر الدین سلطان ایوبی کی فوج میں سالار رہ چکا تھا اور اس کی مرکزی کمان میں اس کے ساتھ بھی رہا تھا، اس لیے اسے اچھی طرح علم تھا کہ سلطان ایوبی جنگی منصوبہ کن عناصر کو سامنے کر کے تیار کرتے ہیں اور میدان جنگ میں اس میں کس طرح رد و بدل کرتے ہیں۔ مظفر الدین کچھ تو ذہنی لحاظ سے پیدائشی جنگجو تھا، زیادہ تر تربیت سلطان ایوبی سے حاصل کی، اس لیے اس میں وہ جوہر تھے جو اسے میدان جنگ سے منہ نہیں موڑنے دیتے تھے۔ وہ سلطان ایوبی کا قریبی رشتہ دار، غالباً چچا زاد بھائی تھا۔ جب سلطان ایوبی مصر سے دمشق آئے اور مسلمان امراء ان کے خلاف صف آرا ہوئے تو مظفر الدین سلطان ایوبی کو بتائے بغیر ان کی فوج سے نکل کر ان کے دشمن کے کیمپ میں چلا گیا تھا۔
ترکمان کے اس معرکے سے پہلے قرون حماد کے معرکے میں مظفر الدین نے سلطان ایوبی کے پہلو پر ایسا شدید حملہ کیا تھا جس کا مقابلہ سلطان ایوبی نے پہلو کے دستوں کی قیادت اپنے ہاتھ لے کر کیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی تحریر کے مطابق اگر سلطان ایوبی خود قیادت نہ کرتے تو مظفر الدین جنگ کا پانسا پلٹ دیتا۔ سلطان ایوبی مظفر الدین کو فن حرب و ضرب کا استاد مانتے تھے۔ اب ترکمان میں انہیں جاسوسوں نے اس کے متحدہ دشمنوں کے افواج کے متعلق جو معلومات دی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ مظفر الدین بھی ان افواج کے ساتھ ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ قلب میں ہے، دائیں ہیں یا بائیں ہیں، یا وہ محفوظہ کا سالار ہے۔ سلطان ایوبی نے چند ایک جنگی قیدیوں سے اس کے متعلق پوچھا تھا۔ انہوں نے یہ تصدیق تو کر دی تھی کہ مظفر الدین لشکر کے ساتھ ہے، مگر کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے قیدیوں نے اس پر پردہ ڈال دیا ہو کہ مظفر الدین کہاں ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ لڑے بغیر بھاگ گیا ہوگا۔ وہ میرا شاگرد ہے، میں اس کی جنگی اہلیت سے بھی واقف ہوں اور اس کی فطرت سے بھی۔ وہ حملہ کرے گا، اگر اسے یقین ہوا کہ وہ شکست کھا جائے گا پھر بھی وہ حملہ کرے گا۔ اسے حملہ کرنا چاہیے، ورنہ مجھے مایوسی ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ نہ کہے کہ مظفر الدین بھی بھاگ گیا ہے۔ یہ آواز سیف الدین کے سالار مظفر الدین کی تھی جو ترکمان کے میدان جنگ سے 2-2.5 میل دور سنائی دے رہی تھی۔ میں لڑے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس وقت جب سلطان ایوبی سیف الدین کے رہائشی خیموں میں کھڑے تھے، سیف الدین کا کوئی کمانڈر یہ پیغام لے کر مظفر الدین کے پاس پہنچا تھا کہ سلطان ایوبی کو کس طرح قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ ان پر حملہ آ رہا ہے، اس لیے ہم دھوکے میں آ گئے۔ اب یہاں لڑنا بیکار ہے، بہتر یہ ہے کہ تم بھی واپس چلے جاؤ اور اپنے دستوں کو کسی اور بہتر جگہ لڑانے کے لیے بچا کر لے جاؤ۔ سیف الدین نے اس پیغام میں اپنے متعلق بتایا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر میدان جنگ سے جا رہا ہے۔ ہم آپ کا ہر حکم بجا لائیں گے، مظفر الدین کے ایک نائب سالار نے اسے کہا، لیکن اس حالت میں جبکہ ہماری فوج کے لڑنے والے حصے مارے گئے، زخمی یا قیدی ہو گئے یا بھاگ گئے ہیں، اس تھوڑی سی فوج سے جوابی حملہ کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ میں ان دستوں کو ناکافی نہیں سمجھتا جو میرے پاس ہیں، مظفر الدین نے کہا۔ یہ اس فوج کا 1/4 ہے جو ہم ساتھ لائے ہیں۔ سلطان ایوبی اس سے بھی کم نفری سے لڑتا اور کامیاب ہوا کرتا ہے۔ میں اس کے پہلوؤں پر حملہ کروں گا۔ میں اب اسے وہ چال نہیں چلنے دوں گا جو اس نے قرون حماد میں چلی تھی۔ تم سب حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عالی مقام سیف الدین غازی والی موصل 3 فوجوں کی نفری سے ہار گئے ہیں، نائب سالار نے کہا۔ میں اپنے مشورے کو دہراؤں گا کہ اس تھوڑی سی نفری سے حملہ کرنا اسے مروانے والی بات ہے۔ میدان جنگ میں اپنے حرم اور شراب کے مٹکے ساتھ رکھنے والوں کے پاس 3 کی بجائے 10 فوجیں بھی ہوں تو ان کا انجام یہی ہوتا ہے جو والی موصل سیف الدین کا ہوا ہے، مظفر الدین نے کہا۔ میں بھی شراب پیتا ہوں، لیکن یہاں پانی نہ ملے تو میں پرواہ نہیں کرتا۔ سلطان ایوبی مجھے ایمان فروش اور غدار کہتا ہے، لیکن میں اس لیے اس سے لڑنے سے منہ نہیں موڑوں گا کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ 2 سالاروں کی ٹکر ہوگی، یہ 2 پہلوانوں کا دنگل ہوگا، یہ 2 تیغ زنوں کا مقابلہ ہوگا۔ اپنے دستوں کو تیار کرو اور یاد رکھو، صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کی نظریں زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اپنے دستوں کو آج رات اور پرے لے جاؤ اور ہر طرف دور دور تک اپنے آدمی چھوڑ دو۔ وہ جسے مشکوک حالت میں گھومتا پھرتا دیکھیں اسے پکڑ لیں۔ اس نے ایک جگہ منتخب کر لی تھی جہاں دستوں کو چھپایا جا سکتا تھا۔ حملے کے لیے اس نے کوئی اور دن اور وقت مقرر نہ کیا۔ اپنے نائب سالاروں سے کہا، سلطان ایوبی میں لومڑی کی چالاکی اور خرگوش کی پھرتی ہے۔ مجھے میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ اس نے ابھی مال غنیمت سمیٹا نہیں اور اس نے اپنی فوج کی پہلوؤں کو بھی نہیں سمیٹا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیش قدمی نہیں کرے گا، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جوابی حملے کا خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کس انداز سے سوچا کرتا ہے۔ میں اسے یہ دھوکہ دوں گا کہ ہم سب بھاگ گئے ہیں اور اب حملے کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ یہ عقل اور فہم و فراست کی جنگ ہوگی۔ وہ 2 دنوں سے زیادہ انتظار نہیں کرے گا۔ اس کی طرح میں بھی اپنے جاسوسوں کو اس کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا۔ جو ہی وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے گا اور اس کی توجہ دائیں بائیں سے ہٹ جائے گی، ہم اس کے پہلو پر حملہ کر دیں گے۔ یہی وہ خطرہ تھا جسے سلطان ایوبی محسوس کر رہے تھے۔ سیف الدین کے لشکر پر جس طرح سلطان ایوبی نے بے خبری میں اس کی توقعات اور اس کے خوابوں کے خلاف حملہ کیا تھا، اس کی تفصیلات ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ سلطان ایوبی نے ایک تو اپنے دستے سیف الدین کی فوج کے دائیں بائیں سے اس کے عقب میں بھیج دیے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے چھاپا مار بھی روانہ کر دیے تھے۔ یہ ان کی کمانڈو فورس تھی جس کے ہر کمانڈر اور سپاہی میں غیر معمولی ذہانت، دلیری اور پھرتی تھی، اور یہ تربیت یافتہ جاسوس بھی تھے۔ اس فورس نے 4 سے لے کر 12 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر دشمن کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ ان میں ایک ٹولی 12 سپاہیوں کی تھی جس کے صرف 3 سپاہی اور ٹولی کا کمانڈر الناصر زندہ تھے۔
الناصر اپنی ٹولی کے ساتھ ترکمان کے معرکے سے ہی سیف الدین کی متحدہ فوج کے دور پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کا نشانہ عموماً دشمن کی رسد ہوتی تھی، اب کے بھی وہ اپنی ٹولی کو گھوڑوں پر لے گیا تھا۔ اس کے پاس فیتے والے آتشی تیر تھے، تھوڑا سا آتش گیر مادہ تھا، برچیاں، تلواریں اور خنجر تھے۔ رسد بہت دور تھی۔ الناصر کو زمین نے یہ سہولتیں مہیا کی تھیں کہ یہ میدان یا ریگزار نہیں بلکہ دور دور تک چٹانیں، ٹیلے اور نشیبی علاقے تھے جن میں چھپنا آسان تھا۔ دن کے دوران ہدف کے قریب گھوڑے چھپائے جا سکتے تھے۔ اتحادیوں کی افواج کی رسد، جس میں فوج کے لیے اناج اور جانوروں کے لیے خشک گھاس اور دانہ وغیرہ تھا، پیچھے آ رہا تھا۔ اس سامان میں تیر و کمان اور برچیاں وغیرہ بھی تھیں۔ الناصر نے پہلی ہی رات رسد پر کامیاب چھاپا مارا تھا۔ بہت سی رسد آتشی تیروں سے جل گئی تھی۔ دن کو وہ اپنی ٹولی کے ساتھ ایک جگہ چھپا رہا مگر سویا نہیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ دشمن کے فوجی کھڈنالوں میں اور ٹیلوں کی اوٹ میں اس کی پارٹی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ادھر ادھر موزوں بلندیوں پر بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے کمانوں میں تیر ڈال رکھے تھے۔ دشمن کے فوجی دور سے ہی واپس چلے گئے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اس نے چھپ کر رسد کا قافلہ دیکھا۔ قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا تھا مگر اس رات شبخون آسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دشمن نے ارد گرد گشتی پہرے کا بڑا سخت انتظام کر دیا تھا۔ یہ پہرا پیدل بھی تھا اور گھڑ سوار بھی۔ اس کے باوجود الناصر نے شبخون کا ارادہ کر لیا۔ دشمن کی ابھی بہت سی رسد باقی تھی۔ یہ سلطان ایوبی کا ایک تباہ کن طریقہ کار تھا۔ دشمن کی رسد کو چھاپا ماروں سے تباہ کرا دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایسے فوجی تیار کر رکھے تھے جو جذبے کے لحاظ سے جنونی اور خپتی تھے۔ ان کی دلیری غیر معمولی اور ذہانت اوسط درجہ سپاہیوں سے خاصی زیادہ تھی۔ ان جانبازوں کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ اتنی دور جا کر بھی جہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ فرش شناسی کا جانبازانہ مظاہرہ کرتے تھے۔ الناصر نے رات کو گھوڑے وہیں بندے رہنے دیے جہاں دن کو چھپائے تھے۔ اپنی پارٹی کو پیدل لے گیا۔ ایک جگہ سے وہ دشمن کی رسد کے پڑاؤ میں داخل ہو گیا۔ اس نے سامان کے انباروں پر آتش گیر مادہ چھڑک کر آگ لگا دی۔ اپنی ٹولی کو بکھیر دیا۔ سپاہیوں نے شعلوں کی روشنی میں بھاگتے دوڑتے سپاہیوں کو تیروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دشمن کے فوجی انہیں تلاش کرنے لگے۔ چھاپا مار کب تک چھپ سکتے تھے؟ ایک ایک کر کے پکڑے اور مارے گئے۔ ان میں سے وہی 3 زندہ رہے جو الناصر کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بہت تباہی مچائی تھی۔ رسد کے ساتھ جو پہرے دار اور دیگر لوگ تھے انہوں نے ان سب کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی تھی۔ الناصر نے اپنے 3 ساتھیوں کو الگ نہ ہونے دیا۔ وہ شعلوں سے دور ہٹ کر اندھیرے میں گھوڑا گاڑیوں اور خیموں کی اوٹ میں چھپتے، اپنے قریب سے گزرتے سپاہیوں سے بچتے اور کسی اور ہی سمت کو نکل گئے۔ الناصر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے کوئی ستارہ نظر نہ آیا۔ چھاپا ماروں کو ستاروں سے سمت معلوم کرنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی مگر اس رات آسمان گرد و غبار کی طرح کے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ الناصر رسد کے پڑاؤ سے دور نکل گیا۔ اسے دشمن کی جلتی ہوئی رسد اور ساز و سامان کے شعلوں کی سرخی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے باقی 9 سپاہی زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں ان کی سلامتی کے لیے دعا کی اور اپنے 3 ساتھیوں کو ساتھ لیے اندازے کے مطابق اس طرف چل پڑا جہاں اس کی ٹولی کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ رات بھر چلتا رہا۔ دشمن کی رسد کے شعلے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فضا میں شعلوں کی جو سرخی نظر آ رہی تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ اگر یہ سرخی نظر آتی رہتی تو وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ بھی نہ رہی اور وہ اندھا دھند چلتا گیا۔ زمین کے خد و خال بدل گئے تھے۔ درخت تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے پاؤں تلے سخت زمین کی بجائے ریت محسوس کی۔ ٹیلے اور چٹانیں بھی نہیں تھی۔ ریت نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے پاؤں وزنی کر دیے۔ پانی اور کھانے کی اشیاء گھوڑوں کے ساتھ تھیلوں میں بندھی تھی اور گھوڑے نہ جانے کہاں تھے۔ اس نے پیاس محسوس کی۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس کے 3 ساتھی بھی پیاس کی شکایت کر چکے تھے۔ ان سب کی رفتار بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ الناصر نے وہیں رک جانا اور آرام کر لینا مناسب سمجھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس امید پر چلتے رہنے کا مشورہ دیا کہ کہیں پانی مل جائے گا۔ اس خطے میں پانی کی قلت تو نہیں تھی لیکن وہ اس خطے کے اس حصے میں جا نکلے تھے جو ریگزار تھا۔ وہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ کچھ دیر اور چلے اور تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ الناصر کی آنکھ کھلی تو اس کے 3 سپاہی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ سورج افق سے اٹھ آیا تھا۔ الناصر نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ ریت کے سمندر میں کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تو صحراؤں میں جنا پلا اور صحراؤں میں اس نے لڑائیاں لڑی تھیں۔ وہ ریگزار سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اس کی گھبراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ اسے توقع نہیں تھی کہ یہاں ریگستان ہوگا۔ گھبراہٹ کی وجہ یہ بھی تھی کہ افق تک پانی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ پیاس سے وہ حلق میں جلن اور چبھن محسوس کر رہا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।